لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کی کبریائی ہے. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس رب العالمین نے اکیلا تنہا نے اس پوری زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنا، اسی طرح 7 زمینیں 7 آسمان اللہ رب العالمین نے پیدا کی، اور سب زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کے لیے مخلوق موجود ہے. مگر اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق کا لقب دیا، اشرف المخلوقات، کہ تم بہترین امت ہو. ہم نے تمہیں لوگوں کی رہبری اور ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا، برائیوں سے روکنے کے لیے تم کو بنایا. ایسی امتیں کہاں ہیں؟ آپ دیکھیے پچھلی امتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زبیر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں پہلے. کسی کی امت کے لیے یہ کام نہیں تھا کہ تم دعوت تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا اور برائی سے روکو. وہ صرف انبیاؤں کا کام تھا، نبیوں کا کام تھا. مگر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو کتنا بڑا کام دیا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، پھر یہ امت اس کام کو بھول گئی. اور اس کام کا مزہ کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے. میں نے اگر آپ کو ایک بھائی کو دعوت دی، بھائی نماز کے لیے چلیے، نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کی سمجھ میں بات بیٹھ گئی، وہ نماز کے لیے آیا، وہ قرآن حدیث کی باتیں سننے لگا، اور وہ ایسا نمازی بنا آخری وقت تک وہ نماز ہی پڑھتا رہا. بتائیے، جس نے اس کو دعوت دی، اس کو بھی جب تک اس نے سجدے کیے، جب تک اس نے نمازیں پڑھی، اس کو برابر ثواب ملتا، کیونکہ اس نے اس کو دعوت دی. کتنا بڑا کام اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا. ہم خود نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا پڑھنے کے لیے بلا سکتے ہیں؟ یہ ہمارا بہت ہی بڑا ایک دل بھری کہانی ہے، دل کی دکھن ہے کہ آج مسلمان اتنے آزاد اس ملک کے اندر ہیں،
پھر اس آزادی کے اندر رہ کر وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے تو کیا کر پائیں گے وہ بتائیے؟ یہاں ہم جہاں چاہے مسجد بنا لیتے ہیں، عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، مدارس بنا لیتے ہیں، کوئی ہمارے لیے سرکار کی طرف سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہیں پہ بھی کسی دوسرے ممالک میں آپ جائیں گے وہاں مسجد بنانے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے، مدارس بنانے کے لیے پرمیشن لینی، عبادت گاہ کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے، ہر چیز کی پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا بڑا خوش نصیب بنایا ہے کہ ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم جہاں چاہیں وہاں مسجد قائم کریں، نمازیں پڑھیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو لائیں اپنی مسجد کے اندر۔ بھائی مسجد آپ کے قریب میں ہے، آپ پڑوسی ہیں، اگر آپ آباد نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن یہی مسجد اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے گی، پروردگار مجھے یہ پڑوسی تھے میرے، ان کا زیادہ حق تھا مجھے آباد کرنے کا، مگر یہ میرے اندر نہیں ہے، مجھے آباد نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ جب تو نے میرے گھر کو آباد نہیں کیا، اے میرے بندے، آج میں بھی تجھے آباد نہیں کروں گا، جا تجھے جہنم میں پھینک دوں گا۔ بتائیے کتنا بڑا مقام ہمارے آپ کے لیے ہے، مگر سمجھ نہیں رہے، مسلمان نہیں سمجھ رہے، سن لیتے ہیں مگر سن کے سن ہو گئے، سنی بن گئے، کہتے ہیں سن ہو گئے کان، کتنا بھی سنا لو عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ 10 منٹ 20 منٹ کے لیے سن ضرور لیں گے۔ آج دیکھیے ہر مساجد کے اندر جمعے کی نماز کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، ان کو قرآن حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، نماز نہ پڑھنے کے سزا ان کو بتائی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے فائدے ان کو بتائے جاتے ہیں، مگر پھر نہیں سمجھتے، دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، مگر دنیا ہاتھ آنے والے نہیں کسی کو۔ یہ دنیا انہوں کے ہاتھ نہیں آئی جو اس زمین پر اتنے بڑے بڑے بادشاہ بن گئے۔ فرعون جیسا بادشاہ تھا جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے تم اپنا خدا مانو۔ بتائیے ان کے ہاتھ نہیں آئی یہ دنیا یہیں رہ گئی، وہ چلے گئے، مٹی میں مل گئے۔ آج ان کا جسم جو ہے ایک شیشے کی قید خانے میں اللہ نے قیامت تک اس کو رکھنا ہے، ایک عبرت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ قارون دیکھ لیجئے، قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ شداد دیکھ لیجئے، شداد کے تعلق سے میں آپ کو بات کروں گا۔ میرا موضوع جو تھا میں نے آپ کو تھوڑی سی اس تفصیل میں جمعے کی نماز کے تعلق سے میں نے بتائی ہے، تاکہ ہمیں تھوڑی دلچسپی ہو، ہمارے دل کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے وہ جاگ جائے، وہ بھاگ جائے، ہمارے دل سے نکل جائے اور ہم ایک نمازی بن جائے۔ تعلق میرا موت سے تعلق ہے، آخرت فکر آخرت کی یاد دہانی آپ کو دلانے کا مقصد ہے میرا۔ کیا ہے فکر آخرت؟ آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں، اس کو بتایا جائے کہ آخرت کی فکر کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نہیں سمجھتے، علماء کرام ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عربی کا مفہوم کیا ہے، عربی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو عربی کے ترجمے نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے، بس سن لیتے ہیں، سننے کے بعد چھوڑ دیا بس۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کون سا مزہ ہے؟ چلیے ہمارے اور آپ کے پوری دنیا کے سب سے قیمتی انسان کے پاس چلتے ہیں۔ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں کہ جب ان کا وقت آیا تو کیا ہوا، کیا ماجرا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرمایا، دروازے پر دستک دی جاتی ہے، جبرائیل کہتا ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اجازت ہے، سمجھ گئے۔ اجرائیل کا کام کیا ہے؟ موت کے فرشتے کا کام کیا ہے؟ روح نکالنے کا کام ہے اس کا۔ آیا ہے، ٹھیک ہے، آنے دو، بات کرنے جو، ہاں بولیے کیوں پریشان ہوئے، کیوں آئے؟ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے بھی اپنے رب سے ملاقات کی بہت جلدی، مجھے بھی میرے رب سے ملاقات کرائے، تو کیا میں آپ کی روح نکالوں؟ ہاں بے شک میری روح نکال لی، روح نکال لی گئی، چلے گئے دنیا سے۔ ہم اور آپ کیا دنیا میں رہیں گے ہمیشہ؟ سب سے قیمتی انسان تھے جن کو امام الانبیاء بنایا اللہ رب العالمین نے، تمام انبیاءوں کا امام بنایا۔ کہاں پر؟ بیت المقدس کے اندر، فلسطین کا اندر جو پہلا کعبہ جس کو کہا جاتا ہے آپ لوگوں کی زبان میں،
فلسطین کے اندر ہے، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ کچھ دن کے بعد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز ہے، اللہ کا حکم آیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف سے اپنا رخ جو ہے بیت المقدس کی یعنی بیت المسجد حرام کی طرف کر لیں۔ مسجد حرام کون ہے؟ جو ہمارا آج قبلہ ہے، خانہ کعبہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی طرف۔ عصر کی نماز میں تھے، آپ نے فوراً اپنا چہرہ خانہ کعبے کی طرف پھیرا۔ صحاباؤں نے پیچھے سے دیکھا، نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا ہے، بس صحاباؤں نے سب نے موڑ لیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ نبی تھے۔ نماز میں بھی فرشتے کے ذریعے سے ان کو اطلاع دی جاتی، تو ان کو نہیں چھوڑا اس موت نے، تو بتائیے کون رہے گا باقی یہاں پر؟ نہیں رہیں گے ہم۔ آج ہمیں بچے ہیں، جوانی کی دہلیز پر چل رہے ہیں، ابھی ہوش نہیں ہے۔ جب ہمارا ہاتھ پیر کمزور ہو جائیں گے، بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں گے، تب یہ باتیں یاد آئیں گے، اپنے رب کو یاد کر لیں۔ آخر موت آنی ہے، موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، موت سے کس کو چھٹکارا؟ کسی کو نہیں۔ پہلے آسمان پر جائیے، دوسرے آسمان پر جائیے، تیسرے پر جائیے، چوتھے پر جائیے، ساتوں آسمان پر چلے جائیے۔ فرشتوں سے آسمان بھرے ہوئے ہیں۔ جب فرشتے آسمان پر سجدے کرتے ہیں تو آسمان جو ہے ان کے سجدے کی وجہ سے چرچراہٹ کرتا ہے، آواز کرتا ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں ان کی روح کو بھی قبض کرنے نا اللہ رب العالمین۔ فرشتے بھی زندے نہیں رہیں گے، سمجھنا، فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے دنیا کے اندر، آسمانوں میں، زمینوں میں، کہیں پر بھی۔ اور جو سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، یہ سارے فرشتوں کو ان کی روح کو بھی نکال لیا جائے گا۔ کون نکالے گا؟ حضرت اسرائیل ان کی روح کو نکالے گا۔ آخر میں کون بچے گا؟ ادھر رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، اور ادھر ملک الموت ہے، تو اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے نکالے گا، اس کو بھی ختم۔ کیسے نکالیں گے بتائیں؟ جنت ہے آسمان، جہنم ہے، جہنم کو قریب کیا جائے گا، جنت کو قریب کیا جائے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا جنتی تم بھی دیکھ لو، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنمی تم بھی دیکھ لو۔ کب؟ حساب کتاب ہو جائے گا، انسان دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ اب دونوں کو نزدیک کیا جائے گا، قریب کیا جائے گا، ان سے کہا جائے تم بھی دیکھو اور تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھیں گے؟ جہنمی بھی دیکھیں گے، جنتی بھی دیکھیں گے کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جائے یہ موت ہے جس کو جہنم میں تم پکار رہے ہو، موت موت پکار رہے ہو، یہ وہ موت ہے، آج میں نے اس کو ذبح کر دیا، اب تم کو ہمیشہ کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ان کی تکلیف میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا، بہت چلائیں گے، چیخیں گے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم تو یہ کہ ایک نہ ایک دن ہم کو موت آنی ہے، اس سے چھٹکارا ملے گا جہنم سے، مگر جب وہ موت کو دیکھ لیں گے کہ موت آ گئی، ختم ہو گیا اس کا کام، اب ہمیں کوئی موت آنے والی، اسی میں ہم کو جلنا ہے، سڑنا ہے۔ جنتیوں کی خوشیوں میں چار چاند لگ جائیں گے، جنتی خوشی ہو جائیں گے کہ ہمیں اب ہمیشہ جنت میں رہنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے ہم کو، کہ اب ہم تو یہ سمجھ رہے کچھ عرصے کے بعد ہم کو مر جانا ہے، موت آنی ہے، ختم ہو جانا۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا، تو اس کو رب العالمین نے ذبح کر دیا اپنے ہاتھ سے، تو اب ہمیں کبھی موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہم جنت کے اندر عیش و آرام سے رہیں گے۔ بتائیے، فرشتے نہیں رہیں گے، انسان نہیں رہیں گے، جنات نہیں، کوئی مخلوق نہیں رہے گی، چلے جائیں گے سب، ہم اور آپ قبروں کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ وہ دن آئے گا جس دن ہم کو قبر سے نکالے گا رب العالمین۔ ارے سوچ لو تھوڑا دماغ سے کہ یہ حقیقت کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا نظام ہے بتائیے۔ اللہ نے پہلی مرتبہ ہم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں ہم کو بچپنا دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، اس کے بعد پھر موت آ گئی، مر گئے، پھر ہم کو قبر میں ملا دیا، مٹی سے بنایا اور مٹی میں ملا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے گا، وہ پیدا کرنے کے بعد میں پھر انسان کبھی موت نہیں لے گا۔ ملک الموت جو موت کو، روح کو نکالنے والا ہے، اس فرشتے سے کسی نے سوال کیا کہ ملک الموت، کیا تجھے جب لوگوں کی روح نکالتی ہے، تجھے کیا
تیرے دل کے اندر ان کا درد نہیں ہوتا؟ ان کی دیا آپ کو نہیں آتی؟ ان کو اوپر رحم نہیں آتا آپ کو؟ ان کی روح نکالتے ہیں تو فرشتہ کیا کہتا ہے روح نکالنے والا حضرت عزرائیل کہ میرے بھائی مجھے صرف اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ 2 لوگوں پر مجھے ترس آیا تھا، 2 لوگوں پر مجھے رحم آیا تھا کہ میں ان کی روح نکال رہا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ کون تھا؟ پوچھا گیا کون تھے وہ؟ کہا کہ ایک اس عورت جو سمندر میں ایک تختے پر بہہ رہی تھی، اس کا بچہ جو ہے اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا، اس بچے کی ماں کو میں نے سمندر کے بیچ میں اس کی روح کو نکالا۔ مجھے بڑا ترس آیا، میں نے اللہ رب العالمین سے کہا رب العالمین اس کو تھوڑا موقع دیتا، یہ سمندر سے پانی سے باہر نکل جاتی، اپنے بچے کو کسی کے حوالے کرتی، موت نہیں، جس کا وقت ہے وہیں پر اس کو موت آنی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں، آگے پیچھے کا وقت نہیں ہے کہ ہم کو 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے موقع مل جائے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا سورہ منافقین کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، کہ اے ایمان والو تم اپنی مال سے اور اولاد سے اتنی محبت نہ کرنے لگو کہ اس کے چکر میں تم دین کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے قانونوں کو بھول جاؤ، اتنے مگن ہو جائیں کہ تم اپنے مال میں اور اولاد کے چکر میں دین کو کھو بیٹھو، اللہ کا ذکر نہ کر پاؤ، اور پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم ایک خسارہ اٹھانے والوں میں سے، کہ اللہ کے لیے دین کے لیے تم نے دولت کے پیچھے بھگ کر اپنے اولاد کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش رکھنے کے لیے تم نے دین کی پرواہ نہیں کی، تم بہت بڑے نقصان کے اندر ہوں گے، بہت بڑے خسارے کے اندر ہوں گے۔ اور جب ان کو موت آتی ہے، دیکھیے جب موت ان کے پاس آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ اے ایمان والو تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، موت سے پہلے پہلے تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، موت سے پہلے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مگر نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں کہ میری اتنی پونجی ہے، میں اس کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑوں گا، میری اولاد مزے اڑائے گی، میری اولاد اپنی پرورش کرے گی، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر یہ پتہ نہیں دنیا سے تو جائے گا تو کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ سب کچھ تو اولاد کے لیے چھوڑ کر جا رہا، تو لے کر کیا جا رہا دنیا سے؟ اصل تیرا مقام تو وہاں ہے، اصل تیری زندگی تو وہاں کی ہے، وہاں کے سفر کے لیے تو نے کیا اکٹھا کیا اپنے پاس، کتنا رقم ہے تیرے پاس وہ اس سفر کے لیے؟ نہیں سمجھتے، بھول جاتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور جب موت ان کو پکڑ لیتی ہے، موت ان کی روح کو نکال لیتی ہے، کیا کہتے ہیں پھر؟ فَيَقُولَ رَبِّ، اے میرے رب، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، مجھے تو تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دیتا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں اور میرا جو مال ہے وہ تیرے راہ میں صدقہ کروں۔ اچھا پتہ چل گیا، جب موت کا مزہ چکھ لیا انسان نے، پتہ چل گیا کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا اندر 1 کروڑ پتی انسان کچھ نہیں ہے، پوری دنیا اگر ایک انسان کی ہو جائے اور اس کو موت آ جائے، سمجھ جائے گا کہ پوری دنیا کو میں ٹھکراتا ہوں مگر میں اپنی آخرت کو قبول کرتا ہوں۔ ابھی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے موت کا مزہ کیا ہے، موت کی کڑواہٹ کیا ہے۔ میرے نبی نے بھی وہ کڑواہٹ محسوس کی، میرے نبی نے آخری وقت میں یہی کہا کہ میری امت کے لوگوں 2 چیزوں کا خیال رکھنا، نماز کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے پاس غلام ہے، تمہارے پاس نوکر چاکر ہیں، تمہارے پاس جو کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا، اور نماز کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کو مت بھول جانا۔ آخری کلام تھے آپ کی زبان کے، مگر آپ دنیا سے چلے گئے، آخر ہم کو بھی جانا۔ ملک الموت نے کیا کہا؟ پہلا رحم مجھے وہاں پر آیا، پہلا ترش مجھے وہاں پر آیا
کہ میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر لیا سمندر کے بیچ میں. ٹھیک ہے. دوسرا پوچھا کہ دوسرا کب آیا؟ دوسرا جب آیا کہ جب شداد نے زمین پر جنت بنوائی، اتنا اس میں سونا چاندی اتنا خرچ کیا، اس میں اتنا خرچ کیا، اور وہ جب وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے تیار ہوا، گھوڑے پر بیٹھا، دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ میں اپنی جنت کا دیدار کرتا ہوں، تو میں نے اس کو جنت میں دیدار نہیں کرنے دیا، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. مجھے وہاں پر اس پر ترس آیا. اور ملک الموت کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی ماں کی روح کو میں نے سمندر میں نکالی تھی، یہ وہی بچہ ہے جو آج شداد بن گیا. اتنا خزانہ اللہ نے اس کو دے دیا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ کچھ نہیں. ایک دن چلتے پھرتے موت آئے گی، ہمارے روح جسم سے اس روح کو نکال کر لے جائے. یہ روح کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. روح جو ہمارے بدن کے اندر، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو نکال لو، نکال لیا جاتا ہے. ختم ہوا معاملہ. پھر یہ مٹی بن گئی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا تو ہم مٹی کے تھوڑی ہیں، ہم تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ارے یہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ جن سے ہماری پیدائش شروع، اس کو کس سے بنایا؟ اللہ نے زمین پر سے مٹی منگائی، اس کو رکھا، اس سے ایک پتلا تیار کیا انسان کا، اس کا اندر روح ڈالی، وہ انسان بن گئے. اس سے پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی بائیں پسلی سے. پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں انہوں نے ایک چھوٹی سی نافرمانی کی اللہ رب العالمین کی، جنت سے نکال دے گا. زمین پر پہنچ گئے. زمین پر پھر ان کا سلسلہ، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. حضرت آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اور ہم جب مر جاتے ہیں کس میں دفن کیا جاتا ہے؟ مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہے؟ سب زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، اشیاء. زمین سے ہی کھاتے ہیں اور زمین میں ہم کو بھی ملنا ہے. ہمارے روح ہیں جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہیں گے. ان کو موت نہیں آئے گی. روحوں کو کبھی یہ سمجھ لے روحوں کو موت آئے؟ نہیں. روح کو نکال لیا، ہمارا جسم مٹی بن گیا. ہماری روح جو ہے اللہ کے پاس، اگر نیک روح ہے، سمجھ لو ساتوں آسمان سے اوپر ایک روحوں کا مقام بنایا اللہ رب العالمین. وہاں پر اس کو ایک پرندے کی شکل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، کھائے پیے عیش کر موج کر. اور جو بد روح ہوتی ہے، گنہگار انسان ہوتا ہے، اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. اس کی تکلیف کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ یہ سمجھ لیجیے، ایک کپڑا لیجیے، اس کپڑے کو ایک بیڑی کا جو درخت ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں، لال لال چھوٹے چھوٹے، اس میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں، اگر کپڑا ڈال دیا اور بغیر پھٹے تو نکال ہی نہیں سکتا کوئی سوال ہی نہیں کہ بغیر پھٹے اس کو نکال لے جائے. جب اس کو اوپر سے کھینچتے اس کا دھاگا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے جب ایک منافق، ایک کافر، ایک بے نمازی کی جب روح نکلتی ہے، اس کو موت آتی ہے، تو اس کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کپڑے کو پھاڑا نا، تو جب روح کو نکالتے ہیں دھیرے 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 تو اس کا جسم پورا چھلنی ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اس میں ہم کو نظر نہیں آتا مگر اس کو پتہ چلتا ہے جس کی روح نکالی جاتی ہے. اس کو سب کچھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اس کو تکلیف. اس درد کی حالت میں اگر اس کو سمندر کے پورے پانی کو پلا دیا، 7 سمندروں کو پلا دیا، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. کیوں ہم اس چیز پر دھیان نہیں دیتے؟ آخر ہم کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن مرنا ہے. مرنے کے بعد میں قبر کے حوالے کیا جائے، سب کچھ آ جائے گا سامنے. جو بھی ہم اپنی دنیا کی زندگی میں کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں تو اچھا سامنے آئے گا، اور برا کر رہے ہیں تو برا سامنے آ جائے گا. قبر میں جاتے ہی معاملہ شروع. قبر میں رکھ دیا گیا. آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. قبر کے عذاب سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے کہ قبر کے عذاب سے ڈری. اور قبر کا عذاب جو ہے کس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں احتیاط. ہمارے نوجوان آج اس سے بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے. آج ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کر ہی نہیں سکتے، ان کو مجبوراً کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا. کیا چل گیا ہے کپڑا؟ یہود اور نصارہ کی ساری چالیں ہیں کہ مسلمان بیٹھ کے پیشاب ہی نہ کرے، کھڑے ہو کے کرے. اس کے نبی کی تعلیم کیا ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی؟ وہ ہم کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ اپنے نبی سے دور ہو جائے، کھڑے ہو کے پیشاب کرے. ایسا کپڑا چلایا انہوں نے مارکیٹ میں کہ اس کپڑے سے بیٹھنا ناگوار.
مرد کے بات تو دوسری ہے، عورتوں کے پاس ایسے کپڑے چلا دے، ایسے پہننے لگی کہ وہ بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے بہت ناممکن، ایسے کپڑے، اتنے چست کپڑے، اگر بیٹھ کر بھی لیا تو اس کپڑے کی وجہ سے اس کی رگیں جو ہے بند ہو جاتی ہیں، اور جب وہ پیشاب کر کے اٹھتا ہے، استنجا لے کر اٹھتا ہے، تو فوراً وہ رگیں کھلتی ہے، پیشاب کا قطرہ باہر نکل جاتا ہے، کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب پاکیزہ رہیں گے تو ہماری نمازیں بھی ہماری قبول ہوں گی۔ اگر ہم ناپاک کی حالت میں نماز پڑھیں، کون سی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہمارے سروں سے ایک بالش کے اوپر بھی ہماری نمازیں نہیں جائیں۔ تو موت کے تعلق سے آپ سے بات چل رہی ہے۔ موت جو ہے ایک بہت ہی کڑوی چیز ہے، انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر کتنی بھی عیش و آرام میں رہ لے، کتنی بھی ایئر کنڈیشن میں رہ لے، اس کے پاس ہزاروں نوکر ملازم ہو جائیں، اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں اس کے لیے اس کے پلنگ پر، اس کے تخت پر مہیا ہو جاتی ہے۔ مگر جب موت آ جاتی ہے نا اس کے پاس، اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو آخرت کا معاملہ ہے، میں نے آخرت کے لیے نہیں کیا۔ ہمارے پاس جو اللہ نے کچھ دیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، موت سے پہلے اپنے مالوں میں سے ہم کچھ خرچ کریں، اپنے غریبوں پر، اپنے مسکینوں پر، اپنے یتیم بچوں پر، اپنی مساجدوں پر، اپنے مدارسوں پر، ان پر خرچ کریں، تاکہ شاید وہی پیسہ، وہی ہمارا خرچ کیا ہوا اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے لیے قابل قبول بن جائے۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، ایک شخص جس نے 500 سال تک عبادت کی اللہ رب العالمین، کتنی 500 سال تک عبادت کی اللہ رب العالمین کی، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہتا ہے، جب اللہ کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو وہ اللہ کہتا ہے اس سے کہ میرے بندے چل، تجھے آج میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دوں۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ رب العالمین آج بھی اپنی رحمت سے تو مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی، میں نے سجدے کیے، تو کیا میری عبادت اتنی بھی نہیں کہ میری عبادت کے ذریعے سے تو مجھے جنت میں ڈال دے؟ کہا کہ تیری ایک آنکھ، ایک ہاتھ کا حق بھی ادا نہیں کیا تو نے دنیا کے اندر۔ تو نے 500 سال کی عبادت ضرور کی، مگر تجھے یہ پتہ نہیں اس ہاتھ کی قیمت کیا ہے تیری۔ تو نے اپنے ایک ہاتھ، ایک اعضائے جو ہم نے تجھے دیے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا تو نے 500 سال تک۔ تیری عبادتیں کیا چیز رکھتی ہے، کیا معنی رکھتی ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر ہی دیتا ہے، مگر سوال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو بندے کی کیا ہے، بندہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنی عبادت کے ذریعے سے جنت میں چلا جاؤں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا اپنے صحاباؤں کے درمیان میں بیٹھ کر، میرے صحاباؤں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ بھی نہیں جائیں گے؟ کہا کہ ہاں، میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت میرے اوپر نہیں ہوگی۔ بتائیے، مگر پھر بھی انسان کو اس چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں عبادت کیوں کروں جب میں عبادت سے جنت میں نہیں جاؤں۔ نہیں، اللہ کی رحمت کس کے اوپر ہوگی، اللہ کا کرم کس کے اوپر ہوگا؟ جو اپنی اس ناک کو، اپنی پیشانی کو، اپنے اعضائے نماز کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکا کر رکھے گا، اسی کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہوگی، کسی کافر کے اوپر تھوڑی ہوگی، کسی یہود اور نصارہ کے اوپر تھوڑی ہوگی، کسی مشرک کے اوپر تھوڑی ہوگی اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہیں، ان کے اوپر ہوگی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ کتنی رحمتیں اللہ کی، دیکھیے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت صرف دنیا کے اندر، اور 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ کیوں؟ قیامت کا دن جب ہوگا تو اپنے مسلمان، اپنے بندوں پر ان 99 رحمتوں کو نچھاور کر دے تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے جہنم میں نہ جائے۔ اللہ کی بتائیے، ایک رحمت سے ہمارے آپ کے درمیان میں اتنا محبت، اتنی پیار، اتنا مٹھاس، کہ ایک بچہ سے ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ ماں کو الگ چھوڑو، ایک کتا کو دیکھ لیجئے آپ، کتا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان بچوں کو کوئی جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کھانے کے لیے بھاگتی ہے، کہیں چلی جاتی ہے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے ہے تو فوراً اس کو احساس ہوا، فوراً دوڑتی ہوئی بچوں کے پاس آتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر بچہ کہیں دور ہے تو اس کو منہ میں بھر کر اس کو ٹھکانے پر پہنچاتی ہے۔ کیا ہے؟ بلی کو دیکھ لیجئے،
بلی نہیں کسی بھی چیز کو دیکھ لے، کیا ہے یہ اللہ کی رحمت انسانوں کے ہر مخلوق کے دل میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ چند باتیں تھی آپ کے تعلق موت کے تعلق سے تھی کہ موت ایک دن ہم کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم میں اور آپ میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یہ سمجھ لے کہ میں نے اب ظہر کی نماز پڑھی، عصر کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں کہ عصر تک میں زندہ بھی رہوں، اس لیے اسے چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہی کہنا آپ کے لیے بہت بڑا باعث ثواب ہے آپ کے لیے، خالی اتنا کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ خالی بیٹھے رہتے ہیں، خالی وقت میں جو آج ہم موبائل دیکھتے ہیں، اس میں فالتو بیہودہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ختم کر کسی عالم کی تقریر سنیے، استغفار کے اوپر گناہ کس طرح مٹائے جاتے ہیں، گنہگار کون ہے، یہ ساری چیزیں سن سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پورا مول بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے وہ پوچھ سکتے ہیں، جو سن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سائنس نے اتنا بڑا فائدہ کر دیا ہے کہ انسان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، مول بھی اس کے پاس ہے، اللہ کا قرآن اس کے پاس ہے، نبی کی سنتیں اس کے پاس ہے، نبی کی حدیث ہے اس کے پاس، سب چیز آج ہمارے پاس موجود ہے۔ مگر ان چیزوں کو ہوتے ہوئے ہم اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی اصلاح کی گھڑی نہیں کہ اس میں ہماری اصلاح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو آج ہمارے بھائی موت سے غافل ہیں، ان کو موت کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دل کے اندر موت کا ڈر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ دنیا کے اندر اب تک جو بھی گناہ کے کام کیے، اللہ تو اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر کے اندر ہم وعدہ کرتے ہیں رب العالمین ہمیں گناہوں سے ہمیں معاف فرما دے، اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے لیے جنت کے اندر داخلہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔